تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے اس امتحان اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے, اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. ایک جملہ اس نے بار بار کہا, دیکھو یہ عقل پہ جب پردے پڑتے یہ ہوتا ہے. وجہ کر کے بچ گیا تھا وجہ کہہ کے, مگر شامت آئی تو بھی چہرہ بول گیا. کہتا ہے کہ اس دنیا میں, یہ تو صحیح ہے, ہمارے علماء کا بھی اس پہ اتفاق ہے کہ دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. اور جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کو دنیا میں دیکھا, زمین پر دیکھا, معاذ اللہ, شاہ عبدالحق محدث دہلوی تکمیل الایمان میں لکھتے ہیں اس کی تکفیر کی جائیں گی, اس کو کافر کہا جائے گا. خواب میں دیکھنا ممکن ہے اور بزرگان دین نے خواب میں اللہ کا دیدار کیا ہے, مگر وہ بھی بزرگان دین جنہوں نے دیکھا وہ فرماتے ہیں وہ چہرے سے پاک ہے, اس کا دیدار بلا کیف ہے, اس کی کیفیت زبان سے ادا نہیں کی جا سکتی, سمجھائی نہیں جا سکتی. اللہ رب العزت چہرے سے پاک ہے. اب وجہ تو کہہ دیا تھا تو بچ جاتی, تعویل نکل جاتی کہ قرآن میں وجہ آیا ہے, حالانکہ عربی میں چہرے کو وجہ کہتے ہیں. مگر شامت آئی آگے کہتا ہے انشاءاللہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. پھر دوسری بار بولتا اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. تو اللہ کا چہرہ نہیں ہے, اللہ چہرے سے پاک ہے. جب چہرے کی بات ہوتی ہے تو اس میں ناک بھی ماننا پڑے گا, آنکھ بھی ماننا پڑے گا, کان بھی تصور کرنے پڑیں گے, ہونٹ, دانت سب آ جائیں گے. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ صاحب آپ جن لوگوں کو اسلام سمجھا رہے ہیں وہ بھی اپنے خدا کا چہرہ تصور کرتے اور آپ بھی چہرہ, تو ان میں اور آپ میں فرق کیا ہوا؟ خود شرک دیکھیے کیسے گڑے میں. آئیے اب یہ دوسرا شرک ان کا سنیں. سنا اللہ اگر اللہ کدھر خود اللہ کدھر اپنے کا گھر دبے, ہاں ذرے ذرے میں. ہاں بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے, ہر ذرے ذرے میں موجود ہے, قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت, اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے. اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں, اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں. تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے, یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. اللہ ہر جگہ ہے یہ کہنا ہندو کی تعلیم میں ہے, اور اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ اللہ عرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ دیکھیے ایک بڑا نازک مسئلہ میں واضح کر دوں, کچھ لوگ دیوبندی حضرات خاص طور سے اعتراض کرتے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جال حق میں لکھا کہ یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ جائز نہیں, ہر جگہ موجود ہونا یہ رسول اللہ کی شان ہے. تو اس پر بڑا وبیلا اٹھاتے کہ دیکھیے کیا کہہ دیا. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی کتابیں سمجھنے کے لیے علم بھی چاہیے اور عقل بھی چاہیے, دونوں ان کے پاس نہیں ہے. اب سنیے, مفتی احمد یار خان نعیمی نے خود واضح کیا ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے, مگر یہ جملہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ جملہ جائز نہیں, اس لیے کہ جتنی جگہیں حادث ہے اللہ جگہ میں سمانے سے پاک ہے. تو ہم اللہ کے لیے جگہ کا استعمال نہیں کرتے کیونکہ جگہیں مخلوق ہے اور اللہ مخلوق پہ سماتا نہیں. اور جگہ حادث ہوتی ہے, جو بھی جگہیں ہیں پہلے نہیں تھی اللہ نے پیدا کی, اور اللہ ان جگہوں کو فنا بھی کر دیں گا. تو اللہ فانی چیزوں کا سہارا لینے سے پاک ہے, جیسے وہ پہلے جگہ سے پاک تھا آج بھی جگہ سے پاک ہے. جب جگہ نہیں بنائی تھی تب بھی وہ جگہ سے پاک تھا, آج بھی پاک ہے. ہر جگہ موجود رہنا یہ رسول کی شان ہے, کیونکہ جگہ بھی مخلوق ہے اور رسول ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے. یہ ہے اصل میں عقیدہ. لیکن ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھنے سے بھی پاک ہے. لیکن اب آپ کہوں گے اگر کسی غیر مقلد سے بات کروں گے, ذاکر نائک سے اگر آپ کی بات ہو تو کچھ قرآن کی آیتیں سنائیں گے. آئیے میں ایک آیت سناتا ہوں جو یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں. پارہ نمبر 11 ہے, سورہ یونس ہے, آیت نمبر 3 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر.
اب اس کا جو ترجمہ ان لوگوں نے کیا، میں پہلے ان کے ترجمے بتا دوں، ان کے تراجم۔ مولوی وحید الزما صاحب جو غیر مقلدوں کے عالم، وہ کہتے ہیں کہ بے شک تمہارا مالک اللہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اپنے تخت پر بیٹھا اور دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے کر رہا ہے۔ یعنی ثم استوى علی العرش، عرش کے معنی ہوتے ہیں تخت، علا کے معنی ہوتے پر، ثم کے معنی ہوتے پھر۔ اب رہ گیا لفظ استوا، استوا پہ بعد ہم آگے کریں گے، اب اس کو ذہن میں رکھیں، لفظ استوا کا ترجمہ انہوں نے کیا بیٹھنا، سمجھے؟ اور کچھ لوگوں نے مستوی کیا احتیاطاً۔ مستوی اور استوا یہ دو الگ الگ بظاہر معنی، لیکن عربی زبان میں ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ استوا ہی اس کا مادہ ہے، لیکن بہرحال اب اس کو یاد رکھے استوا، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے بیٹھنا۔ اور پھر بیٹھنا بھی کیسا؟ وحید الزما نے کہا کہ اللہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے دنیا کا انتظام چلا رہا ہے۔ یعنی خدا کا تصور ایک بادشاہ کی طرح کیا، جیسے بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے اور وہاں سے سب انتظام دیکھتا ہے چلاتا ہے، تو اللہ کو بھی انہوں نے عرش کے اوپر بٹھایا، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اللہ اور وہاں سے انتظام چلا رہا ہے۔ محمد جوناگڑھی صاحب جن کا ترجمہ قرآن سعودی عربیہ سے مفت دیا جاتا ہے حجاج کو، وہ کہتے ہیں بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، عرش پر قائم ہوا، یعنی انہوں نے بھی عرش پر قائم کیا۔ محمود الحسن صاحب دیوبند سے تعلق ہے ان کا، وہ کہتے ہیں پھر عرش پر، پھر پکڑا، قرار پکڑا عرش پر۔ اب یہ لفظ قرار اتنا بیہودہ ہے، یعنی معاذ اللہ جب تک عرش نہیں بنایا تھا تو کیا بے قرار تھا کہ عرش بنایا پھر عرش پر قرار ملا اس کو؟ یہ کتنا بیہودہ ترجمہ ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند سے، وہ کہتے ہیں پھر عرش پر قائم ہوا، انہوں نے بھی قائم کیا۔ اور حفیظ جالندھری کہتے ہیں پھر عرش پر جا ٹھہرا، یعنی پہلے متحرک تھا، ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، پھر عرش بنایا تو وہاں جا کے ٹھہر گیا۔ یہ تراجیم ہے ان لوگوں کے، لیکن آئیے عرش کے تعلق سے علماء اہل سنت کے کیا عقائد ہیں اور قرآن کی خود کیا یہاں منشا ہے وہ آگے سنیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس تعلق سے ایک پوری کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الاتقان فی علوم القرآن، صفحہ نمبر 2، جلد نمبر 2 صفحہ 3 پر فرماتے ہیں کہ ثم استوى علی العرش، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ آیت متشابہات ہے۔ آیت متشابہات کیا ہوتی ہے؟ آیت متشابہات وہ آیتیں ہیں جس کے معنی اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ قرآن میں خود اللہ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پہ کہ محبوب 2 طرح کی آیتیں ہم آپ پر اتارتے ہیں، ایک متشابہات ہے اور ایک محکم ہے، ایک محکمات ہے۔ آیت محکم یہ ہوتی ہے جس کے معنی بھی معلوم، مطلب بھی سمجھ میں واضح آ رہے، حکم بھی سمجھ میں آ رہا ہے، جس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور متشابہات یہ کہ جس کے معنی انسان کو نہیں بتائے گئے، اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ یہ آیت متشابہات ہے، اور قرآن عظیم میں اللہ فرماتا ہے جن کے دلوں محکمات کو چھوڑتے ہیں اور متشابہات کی طرف جاتے ہیں، دلیل اور عقیدہ متشابہات سے بناتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا جب یہ متشابہات میں تھے اور یہ جب واضح ہو چکا کہ اس کے معنی نہیں معلوم، تو اس کے معنی بیٹھنا کرنا یہ معاذ اللہ من معنی ترجمہ کرنا ہے اور من معنی عقیدہ گڑھنا ہے، اور اللہ کو عرش پر بٹھا کر اس کو معاذ اللہ مجبور ثابت کرنا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کتاب لکھی اس فن پر جس کا نام ہے کتاب الاسماء والصفات، اس کی جلد نمبر 2 ہے صفحہ 150 ہے، وہ کہتے ہیں الاستواء فالمتقدمون من صحابنا رضی اللہ عنہم قالوا لا يفسرونها ولا يتكلمون فيه كنحو مذهبهم في امثال ذلك۔ وہ کہتے ہیں استوا کے متعلق جو قرآن میں اللہ نے استوا فرمایا، اس کے متعلق ہمارے اصحاب متقدمین یعنی پہلے کے اکابر علماء، پہلے جو گزر گئے، امام بہقی کہہ رہے تو اس سے اور پہلے کے علماء، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی وہ کوئی تفسیر اور مراد بیان نہیں کرتے تھے، خاموشی اختیار کرتے تھے اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، اور اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتے تھے، ولا یتکلمون فی، اس کے بارے میں کوئی کلام، کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ ویسے ہی جیسے صفات کے تعلق سے جو متشابہات آیتیں ہیں اس کے بارے میں جیسے وہ خاموشی اختیار کرتے تھے، ویسے اس آیت کے بارے میں بھی وہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر مدارک قرآن کی مشہور تفسیر ہے، جلد 3 صفحہ 48 سورہ طہ آیت 5 میں کہتے ہیں والمذہب قول علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مذہب تو وہ ہے، اور مذہب کے معنی یہاں کیا ہے؟ صحیح عقیدہ،
یعنی امام نصفی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے عرش کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے اس میں صحیح عقیدہ کیا ہے؟ مذہب وہ ہے جو حضرت علی نے فرمایا، جو مولا کائنات کا قول ہے کہ مولا کائنات کہتے ہیں الاستواء مجہول، استوا مجہول ہے، ہمارے سمجھ سے پرے ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے۔ والتکیف غیر معقول، اور اس کی کیفیت غیر معقول ہے، جس کو واضح نہیں کیا جا سکتا۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ واجب اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، جو فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے، مگر اس کی منشا مراد بیٹھنا ہم نہیں لیتے کیونکہ وہ مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعت، اور کہتے اس بارے میں سوال کرنا، قریت کرنا بدعت ہے، گمراہی ہے۔ لأنہ تعالی کان ولا مکان فہو علی ما کان قبل خلق المکان لم یتغیر، کہتے اس لیے کہ جب مکان یعنی عرش نہیں تھا تب بھی وہ موجود تھا، جب عرش نہیں تھا تب بھی اللہ موجود تھا، پر جیسے وہ عرش کی تخلیق سے پہلے مطلب مکان سے پاک تھا، عرش کی پہ قرار پکڑنے سے پاک تھا، یا عرش پر استوا کرنے سے پاک تھا، تو جیسے عرش پیدا کرنے سے پہلے بیٹھنے سے پاک تھا، ویسی عرش کو بنانے کے بعد بھی پاک ہے، اور جب عرش کو فنا کر دیں گا تب بھی وہ پاک رہیں گا، اس کو عرش کا وہ محتاج نہیں ہے۔ مگر ذاکر نائک نہیں بلکہ ان کی پوری جماعت کہتی ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، بلکہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تو قادر ہے کہ مچھر کے پر پہ بھی بیٹھ جائے جا کر، منہاج السنہ میں لکھا ہے، کچھ بیانات میں کہہ چکا ہوں۔ اب آئیے ذاکر صاحب سے ہم تھوڑی سی کچھ گزارشات کرتے ہیں کہ یہ متشابہات آیتوں کو لے کر، کیونکہ 7 جگہ یہ آیتیں آئی ہے ثم استوى علی العرش کے سیگے کے ساتھ، اگر ان آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو پھر قرآن کی ان آیتوں کے تحت جو عقیدوں پہ ضرب آئیں گے اس کا جواب کیا ہوگا؟ ذاکر نائک کے ماننے والے اور ذاکر نائک اس کا جواب دینے چاہے تو ذرا کوشش کریں۔ پارہ نمبر 24 سورہ مومن آیت 7، اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اللہ فرماتا ہے اور وہی ہے اس کے فرشتے جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اپنے رب کی پاکی بولتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے عرش کو کون اٹھائے ہوئے ہیں؟ فرشتے۔ پھر اس کی تفسیر میں حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب ان کے عقیدے کے مطابق اللہ عرش پر ہے، اور عرش کو اٹھایا ہے کس نے؟ فرشتوں نے، تو اللہ کا پورا وزن اور ویٹ کس کے کندھوں پر ہے؟ فرشتوں پر، تو اللہ سے قدرت میں یہ فرشتے آگے ہو گئے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ ان فرشتوں کے سہارے کا محتاج ہو گیا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ پھر دوسری آیت دیکھیں، پارہ 29 سورہ حاقہ آیت 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَحْمِلُوا عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور حشر کے دن، آخرت کے دن، قیامت کے دن تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوں گے۔ ابھی کتنے اٹھائے ہوئے ہیں؟ 4۔ جلال الہی سے عرش الہی کانپ رہا ہوں گا، تھر تھرا رہا ہوں گا، تو 4 اور مزید فرشتے عرش کو اٹھائیں گے، 8 فرشتے اٹھائیں گے، ابھی 4 اٹھائے ہوئے ہیں، جب 4 اٹھائیں گے قیامت کے، 8 اٹھائیں گے قیامت کے وقت، تو ذاکر نائک سے پوچھا جائے کہ اس وقت کیا اللہ کا وزن بڑھ جائے گا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کی مراد وہ تو ہو نہیں سکتی کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اور اس لیے بھی نہیں کہ عرش خود حادث ہے اور اللہ غیر حادث ہے، عرش تھا نہیں، اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ عرش مخلوق ہے، اللہ فنا کرے گا، خدا کی ذات فنا نہیں ہو سکتی، فنا سے پاک ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب رہ گئے انہوں نے استوا کے معنی بیٹھنا لیے، تو میں کئی تقریروں میں آج سے 3 سال پہلے میں نے اس پر ایک پوری مستقل تقریر کی ہے، نیٹ پر وہ موجود ہے، جس کا نام ہے عرش پر کون، اور میرے اس تعلق سے کئی دیوبند وہابیوں سے مناظرے ہو چکے، آج تک یہ جواب مجھے نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا استوا کے معنی بیٹھنا کس عربی کی لغت میں وہ مجھے دکھا دیجئے۔ استوا کے معنی بیٹھنا کسی بھی عربی لغت میں نہیں ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے ایک ترجمہ تراشا۔ استوا کے معنی اور مراد علماء نے بہت ساری بیان کی، جیسے وسیع کرنا، پھیلانا، اس کو اپنے ماتحت لینا، کئی معنی استوا کے لیے، اور ان معنوں کے اعتبار سے جب ترجمے کیے جائے تو یہ بھی تراجم ہو سکتے تھے کہ اللہ نے عرش کو وسیع کیا، عرش کو پھیلایا، عرش کو اپنی قدرت کے تحت لیا، مگر یہ کوئی ترجمہ ان کو نظر نہیں آیا۔ کون سا نظر آیا؟ اللہ کو عرش پر بٹھا دیا۔
اس پر میں نے 10 سوالات کیے ہیں، وہ نیٹ پر آپ لوگ سنیں جن کو نیٹ سے دلچسپی ہے. 10 میں سے بھی ایک کا بھی جواب مجھے نہیں ملا آج تک. اگر یہ دے سکتے ہیں تو گزارش ہے کہ یہ دے دے. تو کہنے کا مطلب یہ عقیدہ ہمارا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے. عرش پہ بیٹھنا رسول کی شان ہے، اللہ کی شان نہیں ہے. کیونکہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ عرش مخلوق ہے اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل رسول کی ذات. اور احادیث واضح کرتی ہے کہ عرش خود نور رسول سے بنا ہے. نبی پاک کے نور سے کائنات کی تخلیق ہوئی. جیسے المواہب اللدنیہ، امام عبدالرزاق کی المصنف، یہ تمام احادیث کی کتابیں آپ کھول کر دیکھ لیں. سرکار غوث اعظم کی سر الاسرار، حضرت عبد الرحمن ابن جوزی کی الوفا، حضرت امام نبہانی کی حجت اللہ علی العالمین، سینکڑوں کتابیں آپ کو مل جائیں گی جس میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ کے نور سے کائنات کی تخلیق ہوئی. اس میں عرش بھی نور رسول سے بنا ہے. تو نور رسول سے عرش کی تخلیق ہوئی. اللہ پاک ہے کہ وہ عرش پر بیٹھے. بیٹھنا کس کی شان ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک مسئلے میں حل کر دیا، وہی لا مکاں کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. یہ نبی ہے جن کے یہ ہے مکاں، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں. تو عرش پہ بیٹھنا اللہ کی شان نہیں ہے. بیٹھ جائے وہ جو تھک جاتا ہے، اللہ تھکنے سے بھی پاک ہے. اور میں نے 10 سوال میں ایک سوال کیے، میں بتا دیتا ہوں آخری سوال کیونکہ شعر کی ضمن میں ذہن میں آ رہا. میں نے ایک سوال یہ کیا کہ آپ کے عقیدے کے مطابق ثم مستوی علی العرش، پھر بیٹھا. پھر بتا رہا ہے کہ پہلے کیفیت اس کی کچھ اور تھی، کیفیت بدلی. ثم کا استعمال جب ہوتا ہے کہ ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف جائے. جیسے کہا جائے گا حضرت پھر تخت پہ آئے، حضرت علامہ مولانا منصور صاحب پھر تخت پر آئے. پھر تخت پر آئے یعنی پہلے تخت پر نہیں تھے. اور اللہ کی ذات میں تغیر نہیں ہوتا، اللہ کی ذات تغیرات سے پاک ہے. اب آپ کہتے ہیں اللہ عرش پر بیٹھا، تو میں نے اس میں سوال یہ کیا کہ بیٹھا تو اب اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے اتر سکتا ہے. تو میں کہوں گا اتر سکتا ہے تو اس کی ذات میں تغیر آئے گا. وہ خدا کیا جس کی ذات میں تغیرات آئے؟ اور آپ کہیں گے نہیں اترتا، بیٹھا تو بیٹھے ہی رہیں گا. میں کہوں گا کہ پھر عاجز ہوا، کمزور ہوا کہ اتر نہیں سکتا. وہ خدا کیسے جو عاجز اور کمزور ہو؟ یعنی کھاؤ تو پھنسے، اگلو تو پھنسے. ایسے 10 ہے. یہ تو ابھی ایک سنایا، سنا دوں کچھ سوالات. اور ایک سوال اس میں، اللہ عرش پر بیٹھا ہے آپ کہتے، تو جتنا حصہ عرش سے لگا ہے وہی خدائی میں ہے کہ عرش سے جو باہر کا حصہ ہے وہ بھی خدائی میں ہے؟ عرش اور خدا برابر برابر ہے کیا؟ اگر آپ کہیں گے برابر ہے تو اللہ کی ذات میں اور صفات میں اپنے عرش کو شریک کر دیا، مشرک ہو گئے. کہا نہیں، عرش چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے. تو عرش چھوٹا ہوا اللہ بڑا ہوا، تو عرش سے باہر جو اللہ کا حصہ ہے وہ بھی خدائی میں ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ کہیں گے نہیں، عرش بڑا ہے خدا چھوٹا ہے، تو وہ خدا کیا جو سما جائے؟ یعنی ہاں بولا تو پھنسا، نہ بولا تو پھنسا. ایسے 10 سوال ہے، آپ سنیے گا. بہرحال ذاکر صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اب عرش پر بیٹھا ہے، ان کے مطابق وہ چاہے تو عرش سے زمین پر بھی آ سکتا ہے. یہ بھی اب ایک مشرکانہ عقیدہ سنیے. اب اس میں اور غیروں کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ ایشور اور جو خدا ہے وہ یا تو پھول کے کمل کے پھول پہ بیٹھا ہوا ہے یا سانپ پہ بیٹھا ہے. اور جب ضرورت پڑتی ہے تو انسانی اوتار میں روپ میں وہ کیا کہتے ہیں، وہ ان کا ایک ورڈ ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، اوتار لیتا ہے. اوتار لیتا ہے. یہی ذاکر صاحب کا بھی عقیدہ. آئیے ذرا ایک کتاب دکھا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنس. یہ میرے ہاتھ میں بھی کتاب ہے، مانیٹر پہ بھی آپ کو دکھیں گی. یہ انگریزی میں لکھی انہوں نے، لیکن جن کو انگریزی نہیں آتی ان کے لیے خوشخبری ہے کہ جناب نے کام بڑا آسان کر دیا. مذاہب عالم میں خدا کا تصور نام سے اس کا اردو ترجمہ بھی کر دیا ہے. یہ ابھی پچھلے بار میں ابھی 11ویں شریف اس میں آیا تھا میلاد النبی میں، تو یہ تب مجھے مل گئی، ابھی چھپ کر آئی ہے، نہیں ہے. آئیے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجن، صفحہ نمبر 24. ڈاکٹر ذاکر کہتے ہیں گاڈ ڈز ناٹ بیکم اے ہیومن بینگ. خدا انسانی شکل میں نہیں آ سکتا. یہ ہیڈنگ ہے. تو آگے لکھتے ہیں سم پیپل آرگیو دیٹ گاڈ کین ڈو ایوری تھنگ. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر کہتے ہیں کچھ لوگوں کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. دین وائی کین ناٹ ہی ٹیک وومن فرام. تو کیا خدا انسان بھی بن سکتا ہے؟ کچھ ہندوؤں نے ان سے اعتراض کیا ذاکر صاحب سے. وہ بیان کر رہے کہ کچھ ہندو لوگ کہتے ہیں، ہندو نہیں لکھا انہوں نے، سم پیپل، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے. تو کیا خدا انسان بھی بن کر آ سکتا ہے؟ اب ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے ہیں ان لوگوں کو. اف گاڈ وشز ہی کین بیکم اے ہیومن بینگ. خدا چاہے تو وہ قادر ہے کہ انسان بن کر آ جائے. قادر ہے.
اس کو قدرت ہے, وہ انسان بن کے آ سکتا ہے. بٹ دین ہی نو لانگر ریمینز گاڈ بیکاز دا کوالٹیز آف گاڈ اینڈ ہیومن بینگ ان مینی ریسپیکٹ آر اے کمپلیٹلی انکمپیٹیبل. پھر آگے کہتے ہیں مگر خدا اگر انسانی شکل میں آ جائیں گا تو خدا نہیں رہیں گا. پھر خدا انسان بن کر آ سکتا ہے, لیکن اگر وہ خدا انسان بن کر آ گیا تو پھر وہ خدا نہیں رہیں گا, کیونکہ انسان اور خدا کی خصوصیات میں بہت تضاد ہے. ابھی اس کا جواب میں ایک ساتھ دوں گا. اب ایک نئی عبارت دکھا رہا ہوں اسی کتاب کی, صفحہ نمبر 25 پر انہوں نے اس بات کو تھوڑا دوسرے انداز میں لکھا. کہتے ہیں مور اف گاڈ ٹیکس ہیومن فرام. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر خدا انسان بن کر آ جائے, دا سیم ہیومن کین ناٹ لیٹر بیکم گاڈ. خدا اگر انسان بن کر زمین پر آ جائے تو دوبارہ انسان سے پھر خدا نہیں بن سکے گا. جہالت پہ جہالت دیکھو, ان کو ابھی صرف درگاہ کا شرک نظر آ رہا ہے اور خود کتابوں میں اتنے شرک بھرے پڑے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پہلے کہہ رہے ہیں کہ خدا انسان بن سکتا ہے, قادر ہے, مگر ہوگا کہ خدا انسان بن کر آئیں گا تو پھر خدا نہیں رہیں گا, خدا کے منصب سے وہ معزول ہو جائیں گا. پھر کہتے ہیں اگر خدا بن کر آ گیا تو انسان بن کر آ گیا تو انسان بننے کے بعد دوبارہ خدا نہیں بن سکیں گا. تو جو خدا انسان بننے پر قدرت رکھتا ہے آپ کے عقیدے کے مطابق, تو آپ کے عقیدے کے مطابق انسان بننے کے بعد خدا بننے پہ قدرت کیوں نہیں ہے؟ وہ کون سا اس پر خدا ہے جس نے یہ قوت اس سے سلب کر لی؟ اس کے جواب ذاکر ناک قیامت تک نہیں دے سکتے. آگے اسی صفحے کے نیچے ایک اور انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی, اسی کتاب کا صفحہ ہے کنسپٹ آف گاڈ ان میجر ریلیجنس. آئیے دیکھیں سنیں, وہی کتاب میں دکھا رہا ہوں, اس کا صفحہ نمبر 25 ہے. آپ اس پہ دیکھیں کیا لکھے, گاڈ کین بی انجسٹ اف ہی. کہتے اگر خدا چاہے نا انصافی کر سکتا ہے, ظلم کر سکتا ہے, خدا چاہے تو قادر ہے وہ. بٹ دا مومنٹ گاڈ ڈز انجسٹس ہی کیس آف دی گاڈ. مگر یہ ہے کہ جس وقت بھی وہ نا انصافی کرے گا, جس وقت بھی ظلم کرے گا, وہ خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا. یہ پاگل آدمی نہیں لگتا؟ اب اس کا جواب سن لیں. عقیدہ اہل سنت کے نزدیک یہ ہے اللہ کے تعلق سے کہ کچھ چیزیں اللہ کے تحت قدرت باری تعالیٰ ہے جو ممکنات میں آتی ہے, اور کچھ چیزیں محال ہے. یہ ذاکر صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے, اصل میں یہ پتہ نہیں ہے ان کو. کچھ چیزیں اللہ کے لیے محال ہے اور کچھ چیزیں ممکن ہے. میں اس کی بہت آسان مثال دیتا ہوں, حالانکہ یہ علم کلام میں اس پہ علماء نے بہت گہری گفتگو کی ہے, مگر میں بہت آسانی سے سمجھا دیتا ہوں کہ ممکن کیا چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ ایسا کرے, حالانکہ وہ کرتا نہیں ہے, اس کی سنت الہیہ نہیں ہے. جیسے عورت سے بچہ پیدا کرتا ہے, مگر قادر ضرور ہے کہ مرد سے بچہ پیدا کر دے, قادر ہے, ممکن ہے. درخت سے پھل اگاتا ہے, درخت سے پھل نہ اگے بلکہ کیا ہو, انسان کے بچے اگ جائے. آسمان سے بارش برساتا ہے, چاہے تو آسمان سے بارش نہ برسے, زمین سے پانی کے فوارے نکال دے, قادر ہے, قدرت ہے, ممکن ہے. مگر محال کچھ چیزیں کیا ہے, ظلم کرنا اس کے لیے محال ہے, اس کی شان کے لائق نہیں ہے, ظلم نہیں کرتا وہ کسی پر. اسی طرح اللہ رب العزت جھوٹ بولے, یہ بھی محال ہے. جتنے عیب ہے, عیب اس کے لیے محال ہے. اسی طرح ایسی چیزیں جس کے بارے میں جو توحید پہ ضرب لگاتی ہو وہ بھی اس کے لیے محال ہے. مثلا اپنی طرح خدا نہیں بنا سکتا, اپنی طرح خدا بنانا اس کے لیے محال ہے. اپنا بیٹا پیدا کرنا محال ہے, اپنی بیوی بنانا کسی کو محال ہے, یہ اس کے لیے محال ہے. اب ذاکر نائک کی تعریف کے حساب سے میں معذرت سے کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے میرا یہ عقیدہ نہیں ہے, استغفر اللہ کروڑا استغفر اللہ. مگر ذاکر نائک جیسے بیوقوف سے اگر کوئی سوال کرے نا, کسی کے جواب میں وہ جواب دے دیں گا. کوئی اگر ہندو کھڑے ہو, کیونکہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ ایشور کبھی کبھی جانوروں کے روپ میں بھی آتا ہے نا, سور کو بھی یہ اپنا معبود مانتے ہیں, بندر کو بھی مانتے ہیں. ہنومان ایک بندر کا اوتار ہے ان کے, وشنو کا ایک اوتار ہنومان کے روپ میں. کوئی ہندو اس سے پوچھے ڈاکٹر صاحب آپ کے خدا ہر چیز پر قادر ہے, تو کیا خدا جانور بھی بن سکتا ہے؟ تو یہ بیوقوف کہیں گا بننے پر قادر ہے, کیونکہ اس کی تعریف تو یہی ہے. پھر کہیں گا نہیں, لیکن کیا انسان بننے کے, بندر بننے کے بعد, جانور بننے کے بعد وہ دوبارہ وہ نہیں بن پائیں گا, خدا نہیں بن پائیں گا؟ تو معاذ اللہ یہ کتنی بڑی توحید پر ضرب لگیں گی. تو جب تک محال نہ مانا جائے, محال اور ممکن یہ دو عقیدے نہ رکھا جائے, تو توحید پر جگہ جگہ ضرب آئے گی. کوئی بیوقوف کھڑا ہو جائے اور کہے بھائی اللہ ہر چیز پر قادر ہے,
تو وہ اس پر کیوں نہیں قادر ہے کہ اپنی طرح ایک اور خدا بھی بنائے؟ تو ذاکر نائک جیسا بیوقوف تو کہہ پڑیں گا ہاں قادر ہے، اپنی طرح خدا بھی بنا سکتا ہے، مگر ہم عقیدہ اہل سنت کے مطابق فوراً جواب دیں گے کہ اس کے لیے محال ہے، وہ نہیں کر سکتا، یہ اس کی قدرت تحت قدرت نہیں ہے اس کی۔ اسی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مجھے ہے حکم عصا، کیا نام ہے کتاب کا؟ اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں اللہ چاہے تو جھوٹ بھی بول سکتا ہے، مگر بولتا نہیں ہے، اور جس دن جھوٹ بولے گا خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا۔ یہ اللہ کو اس کے عہدے سے معزول کر رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا، ظلم کرے گا خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا، جھوٹ بولے گا خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا، انسان بنے گا خدائی عہدے سے معزول ہو جائے گا۔ یہ معزول کرنے والی ذات اس کے اوپر کون ہے؟ اس کے اوپر کوئی ذات ہے؟ ارے معزول کچھ کون کرتا ہے بھائی؟ جیسے میں ابھی تقریر کر رہا ہوں، اگر مجھے چاہے تو ابھی اختیار کس کو ہے؟ ہمارے سرپرست حضرت مفتی منصور صاحب، مفتی مقصود علی صاحب کی بلا، یہ ہمارے سرپرست، یہ چاہے فاروق صاحب تقریر ختم کر دیجئے تو کہا جائے گا بھائی فاروق کو ابھی تقریر سے انہوں نے روک دیا، کیونکہ اختیار ہے، مجھ سے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، تو بڑا ہونا تبھی تو ہوں گا نا، اور چھوٹا کہے تو میں اس کو ڈانٹ کے کہوں تو بیٹھ بے ابھی مجھے بولنا ہے، لیکن بڑے کا ادب کرنا پڑے گا، تعظیم کرنا، ان کا حکم ماننا پڑے گا۔ تو خدا سے بڑا کوئی اور ہے جو خدا کو معزول کرے؟ تو کتنا بڑا بیوقوف ہے یہ۔ اصل میں معاملہ کے پرابلم کیا ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، میں بامبے والوں سے تھوڑی گزارش کر رہا ہوں، اصل میں یہ ویڈیو دکھاؤ کا جو بہت بار آتا ہے نا، اس سے میں وہ چیز نہیں بتا پا رہا ہوں جو میرے اندر ہے، وہ تو ایک ضمناً وہ مجرم کون ہو گئے پروگرام ہو گیا تھا، اب وہ لوگوں نے مجرم کون ہی شروع کر دیا ہر جگہ۔ لیکن بھائی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بولنا چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگ کیا ہر جگہ پروجیکٹر پر دکھائیے اور ایک عنوان کے تحت باندھ دیتے ہیں، ورنہ یہ ایسی چیز ہے کہ ایک ایک پوائنٹ پہ گھنٹوں تقریر کی ضرورت ہے، اور ان کے عقیدے کی بالکل باطل ہونے پہ بالکل ایسے ثبوت دے دیا جائے کہ ہلنے کی گنجائش بھی نہ رہے ان کو، لیکن وقت کی اجازت نہیں مل پاتی ہے۔ تو اب ذاکر صاحب کے نزدیک خدا جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ پارہ 5 سورہ نساء آیت 87، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ فرماتا ہے اور اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون؟ یہ اللہ فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ پارہ 10 سورہ یونس آیت 64، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے اور اس کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اس کی بات پلٹتی نہیں ہے، جو ہو گیا اٹل ہے۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت 53 پہ کہتا ہے واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ سے زیادہ حق کہنے والا کون ہے؟ تو اللہ حق کہنے والا، اللہ سچی بات کرنے والا، اللہ کی بات پلٹتی نہیں ہے، اللہ دوگلی بات نہیں کرتا، مگر ان کے نزدیک نہیں، چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ جب قدرت اتنی ہی ماننے کی آپ کو جستجو ہے اور اللہ کی قدرت بتانے کا یہی انداز ہے آپ کا، تو آپ اللہ کی توہین کیوں کرتے؟ قدرت کبھی ایسی بھی بتاؤ، اللہ قادر ہے کہ ذاکر نائک کو سور بنا دے، ایسی قدرت بتاؤ۔ ایسی قدرت بتاؤ تو ہم بھی کہیں ہاں اللہ قادر ہے، اور بے شک قادر ہے اس پر۔ تو یہ بھی تو طریقہ تھا نا قدرت بتانے کا، یہ نہیں ملا، وہی انداز جہاں اللہ کی توہین کرنا ہے آپ کو، جہاں توحید پر ضرب لگانی، یہ بھی کبھی بڑھ کر کہو اللہ قادر ہے صاحب کہ ذاکر نائک طالب الرحمان توصیف ورما ان کو کتا بنا دے، ہے نا؟ تو یہ بھی تو قدرت ہے، لیکن یہ نہیں بولیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ قادر ہے، اللہ کے لیے ممکن ہے کہ ان کو جہنم کا کتا بنا کے جہنم میں ڈال دے، اور ممکن نہیں، میرا یقین ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود فرما دیا کہ بد مذہب جہنم کے کتے ہیں، وہ تو رسول نے پہلے ہی فرما دیا۔ تو وہ قادر ہے یہاں انسان، لیکن وہاں جائیں گے کتے بن کر۔ تو اللہ اس پر قادر ہے، یہ اس کے لیے ممکن ہے، مگر وہ انسان بنے یہ اس کے لیے محال ہے۔ اب آئیے بیٹا بھی بننے کی ان کو خواہش ہے اللہ کا، اسی پہ بس نہیں ہے، یہ بھی سن لیں اب ان سے۔ اور میں ایک سوال آپ کو اس بارے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کرسچن آدمی ہوں، میں جیزس کو مانتا ہوں اور اس کے وچنوں کو میں پڑھتا ہوں، اور جب بھی آپ کی بات سنی اور اس میں سے کچھ سوال، ایک ہی سوال میرے من میں آیا ہے، اور وہ سوال میں آپ کو یہ جو میں پڑھ چکا ہوں، میرے ہاتھ میں مراٹھی بائبل ہے، میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس جو بائبل ہے، انگلش بائبل ہے، وہ پڑھیے سب کے سامنے، اور اس کا تھوڑا سا جو ارتھ ہے مجھے بتائیے، تاکہ میں اس سے خوش ہو جاؤں کہ سچ مچ وہ وچن کیا ہے۔ آپ نے کہا کہ بائبل پڑھو، میں پڑھ سکتا ہوں۔ آپ خود اگر پوچھیں گے سوال کیا پوچھنا چاہتے، میں پڑھ سکتا ہوں 19 سے 29 تک، بٹ کافی وقت لگے گا۔ آپ کا سوال کیا ہے
آپ پوچھا میں جواب دوں گا. सवाल जो है उस 10 वचनों में है, 19 से लेकर 29 तक जब पढ़ेंगे तब उसी में सवाल है. آپ نے کہا گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5. 5, 19 سے لے کر 29 تک. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے, یہ بیچ میں سے شروع ہو رہا ہے. Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he does, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son, and showeth him all things that he himself doeth. کہوں گا کہ جو میں تقریر کیا ہوں, کئی بات جو میں تقریر کی اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے, جو اس میں لفظ لکھا ہے بیٹا, بیٹے وہ تھے. آدم علیہ السلام بیٹا بائبل میں لکھا ہے, افریم, اسرائیل, آئزیک, بہت بیٹے, لیکن بیٹا وہ نہیں جنا ہوا بیٹا. تو اگر بائبل میں لکھا ہے whoever is led by the Spirit of God is son of God, جو بھی اللہ کی بات مانتا ہے اللہ کے بیٹے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں تو بائبل کے حساب سے آپ بھی بیٹے, میں اللہ کی بات مانتا ہوں میں بھی بیٹا ہوں, لیکن ببلیکل طریقے سے, ناٹ جنا ہوا بیٹا. ٹھیک ہے, تو اس سے صاف ظاہر. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ خدا کو مانتے ہیں تو اس بیٹے کی بات مانو. وہی تو میں کر رہا ہوں. سمجھ رہے آپ؟ اب اس میں تبصرہ کیا کروں میں؟ ایک ہی بات بول دوں, قل هو اللہ احد, فرما دیجئے محبوب اللہ, اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اب جنا ہوا بیٹا نہیں بننا ہے تو چلو ڈپلیکیٹ بیٹا ہی بن جاؤ. منہ بولا بیٹا. تو اب کل بڑھ کے ذاکر نائک کا کھوپڑا, اگر مجھے اصل میں لگتا ہے اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. یہ خود ڈاکٹر نہیں ہے, اگر یہ ڈاکٹر ہوتا تو یہ اپنی پریکٹس کرتا, اس میں ناکام ہوا تو اس لائن میں آ گیا. یہ سمجھ رہے نا, یہ ایک اچھے ڈاکٹر کی اس کی ضرورت ہے, کیونکہ انہوں نے کہا جو بھی اللہ کی بات مانے وہ خدا کا بیٹا ہے. کل ایسا نہ ہو کہ بولے جو بھی عورت اللہ کی بات مانے وہ ہماری امی ہے اور خدا کی بیوی ہے. معاذ اللہ, بھروسہ نہیں اس کا, کیونکہ مریم کو وہ اللہ کی بیوی مانتے. دیکھو اس نے, عیسائی نے پوچھا ہے اس سے سوال, کیا ہے, ایک کرسچن کا سوال ہے کہ بائبل میں آپ چیپٹر جان ورسز نمبر یہ آیت یہاں سے یہاں تک 19 سے اتنے تک پڑھیے, اس میں خدا کا بیٹا لکھا ہے, عیسیٰ کو خدا کا بیٹا لکھا ہے, کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے. تو یہ کہہ رہا ہے نہیں خدا کے بیٹے عیسائی نہیں, بائبل میں تو اور بھی لوگوں کے بارے میں لکھا ہے, آئزیک بھی بیٹا ہے, ایف ایم بھی بیٹا ہے, یوشے بھی بیٹا ہے, مگر جنا ہوا نہیں, پیدا ہوا والا نہیں. جو بھی اللہ کی بات مانے وہ خدا کا بیٹا ہے. آپ خدا کی بات مانتے ہیں, آپ بھی اللہ کے بیٹے, میں مانتا ہوں میں بھی اللہ کا بیٹا ہوں. تو اب عیسائیوں نے جب کہا کہ بھائی عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا تو اس نے اس کی لالیات. اب کوئی کہے کہ بھائی دیکھیے بائبل میں لکھا ہے مریم خدا کی بیوی ہے, تو کہیں گے ہاں جو بھی اچھی عورت ہے وہ بھی خدا کی بیوی ہے, ہماری امی بھی آپ کی امی بھی سب خدا کی بیوی ہے. معاذ اللہ, کوئی بھروسہ نہیں اس شخص کا, کیونکہ یہ پاگل آدمی ہے ایک. اب آئیے ایک چیز دکھا رہا ہوں میں آپ کو. ایک سوال ہوا, اس سے سوال کچھ ہوتا ہے جواب کچھ دیتا ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے, جو میں نے اس کی بہت ساری ویڈیو دیکھی, یہ غبارے کی طرح اپنی ہوا بھر کے آتا ہے. اب جب تک ہوا نکلیں گی نہیں اس کو سکون نہیں ملتا. تو اب عادت ہے کہ بس جو رٹا رٹایا میں نے آیا ہوں جب تک نکالوں گا نہیں تو بے چینی رہیں گی. تو سوال کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں کہ پوچھنے والا پوچھ کیا رہا ہے, جو میرے اندر ہے میں نکالوں گا. تو ایسی بہت ساری ویڈیو, اس کے لیے پرٹیکولر پروگرام چاہیے پورا, کہ جس میں ہم یہ بات کریں کہ دیکھو سوال کیا تھا جواب کیا دے رہا ہے. میں اگر ایک جھلک دکھا رہا ہوں میں, آئیے دیکھیے آپ. Do we have a question from a non-Muslim Yes, sister? exactly. Question from a non-Muslim friend of mine. She is asking me within your Muslims itself you have confusion. When you meet, you ask first. The question is whether you are a Wahhabi or a Sunni, whatever. This kind of question, there is a confusion between you itself. What do you want us to follow? What is that we can exactly come follow and... The sister asked the question that the non-Muslim sister asked. There is a confusion among the Muslims. When you meet, you ask, you are a Wahhabi, or are you Hanafi, or a Shafi, or a Maliki. So there is a confusion. سنیے اب یہ میں روک رہا ہوں یہاں. اس نے سوال کچھ کیا, جواب کچھ دے رہا ہوں. اس کا عالم یہ غالب کے شعر کے مطابق بک رہا ہوں وحشت میں نہ جانے کیا کیا, کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. اس کا حال یہ ہے. تو سوال یہ کر رہی ہے کہ وہابی اور سنی میں ہمیں کنفیوژن ہے, اسلام لانا ہو تو کون سا صحیح ہے. اب وہ پوچھ کیا رہی ہے, وہابی اور سنی. اب وہ جواب کیا دے رہا ہے. بہن نے بہت اچھا سوال کیا.
اب بہن نے بہت اچھا سوال کیا, وہ کنفیوز ہے کہ صاحب سنی, حنفی, شافعی. ابھی حنفی شافعی پوچھا ہی نہیں اس نے, بیوقوف. اس کو فرقے بتا رہا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, یعنی بتا رہے کہ یہ الگ الگ فرقے ہیں, جبکہ حنفی, شافعی, مالکی اور حنبلی یہ فرقے نہیں ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کے مذہب ہے, مشرب ہے, مکتب فکر ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسلام باپ ہے, سنیت ان کی ماں ہے, اور یہ 4 بیٹے ہیں. یہ 4 بیٹے ہیں, یہ آپس میں اختلاف ان میں عقیدے میں نہیں ہے, یہ فروعی مسائل میں اختلاف ہے, جو ہر 4 امام کو حق پر مانتے ہیں. لیکن اس نے دیکھیے یہ خود کنفیوز میں ہے, وہ اصل میں وہ عورت کنفیوز نہیں ہے, یہ خود کنفیوز ہے. تو یہ پھر تھوڑا سا ریورس کر رہا ہوں میں. There is a confusion between you itself. What do you want us to follow? What is that we can exactly come follow and This is the question. دونوں فرقوں میں سے ایگزیکٹلی کس کو ہم نے فالو کرنا چاہیے, مطلب سنی کو یا وہابی کو, یہ اس کا سوال ہے. کتنا معقول سوال ہے, لیکن اصل میں معاملہ کیا ہے, دونوں عقیدوں کے بارے میں پہلے عقیدہ بتانا پڑے گا. تو اب سنیت کا عقیدہ تو یہی آئیں گا, تو یہی آئیں گا بھائی اولیاء سے عزت کا احترام کرو, انبیاء کا احترام کرو. اور ہمارے یہاں تو یہ آئیں گا قبروں کو ڈھاؤ, اللہ کو خدا انسان بن کے آ سکتا ہے یہ بتاؤ. تو وہ کہاں سے متاثر ہوگی, تو اس کو گھما دیا اس نے. The non-Muslim sister asked, there's a confusion among the Muslims. When you meet, you ask, you are a Wahhabi, or are you Hanafi, or a Shafi, or a Maliki. So there's a confusion among the Muslims. So what's the reply? لیکن پھر بھی اللہ کا ایک قدرت دیکھے, وہابی کے مقابلے میں اس نے حنفی, شافی, مالکی لایا, یعنی یہ واضح کر دیا کہ 4 وہابی نہیں ہیں. دیکھیے اللہ نے اس سے نکلوایا, یہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے, کرنا کچھ چاہ رہا ہے, ہو کچھ اور رہا ہے. قدرت کچھ اور کروا رہی ہے اس سے, وہابی کے کمپیئر میں لایا اس کو. اب آگے سنیں. I do agree with the non-Muslim sister that unfortunately many Muslims call different names. But when I tell the Hindus to go back to the Vedas, I tell the Muslims to go back to the Quran. اب یہ مجمع بھی جاہلوں کا لگتا ہے مجھے, پاگل لگتے ہو. تالی کس چیز سے بتا رہے, بولتا ہے اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہندو کو کہتا ہوں وید کی طرف تم جاؤ, اور مسلمان سے کہتا ہوں قرآن کی طرف. ارے وید کی طرف نہیں جا, ساری دنیا کو کہا جائے گا اسلام کی طرف آؤ. اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں کہ اگر تم موسیٰ کو بھی پاؤ اور مجھے چھوڑ کر موسیٰ کی پیروی کرو گے گمراہ ہو جاؤں گے. موسیٰ کو بھی میری پیروی کے سوا چارہ نہیں ہے. میرے زمانے میں میرے بعد اگر موسیٰ آ جائے, موسیٰ کو بھی میری. اب یہ کیا کہہ رہا ہے, اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہندوؤں کو کہتا ہوں وید کی طرف جاؤ, اور مسلمانوں کو کہتا ہوں قرآن کی طرف آؤ. وید کی طرف بھیجنا خود کفر ہے, اور پہ تالی بجا رہے ہو. مجمع اسی طرح کا ہے نا اصل میں. Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 103, Allah says, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hold to the rope of Allah strongly and be not divided. We have to hold to the rope of Allah. The rope of Allah is the glorious Quran and the authentic Hadith. Allah says in the Quran in Surah Anam, chapter number 6, verse number 159, that anyone who makes Islam, oh, you have nothing to do with him. Making sect, making division in Islam, prohibited, it is haram. But when you ask the Muslims, what are you? Some say I'm a Hanafi, some say I'm a Shafi, some say I'm Hanbali, some say I'm a Salafi. What was the Prophet? Was the Prophet Hanafi? Was he Shafi? Was he Hanbali? Was he Maliki? What was he? اب یہ بیوقوفانہ بات سنو. اب دوسری بیوقوفانہ بات کیا کہتا ہے, قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ آپس میں اختلاف نہ کرو, اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اختلاف مت کرو اللہ کی رسی کو. اب سوال یہ نہیں ہے کہ اختلاف مت کرو, اس کا سوال یہ ہے کہ دونوں میں صحیح کون ہے, یہ بتا مجھے. جواب کچھ اور ہے. پھر اس کے بعد دوسرا کیا کہہ رہا ہے کہ ہاں کبھی ہم حنفی ہے, کبھی شافعی ہو جاتے ہیں ہم, کبھی یہ. رسول اللہ کیا تھے, حنفی تھے, شافعی تھے. یہی تو تم پہ بھی بیٹھو. رسول اللہ کا اہل حدیث سے بتا کس کتاب میں لکھا ہے کہ رسول نے کہا میں اہل حدیث ہوں. رسول نے کہا لکھا میں سلفی ہوں, میں دیوبندی ہوں. جبکہ یہ چاروں مذہب ہے میں نے کہا, اور چاروں کی تعلیمات کا عقیدہ وہی ہے جو اللہ رسول کا بتایا ہوا ہے. عقیدے میں ان میں اختلاف نہیں ہے, لیکن وہ کئی اور بات مسلم. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter number 3 verse number 52, Isa alayhi salam, Jesus Christ peace be upon you, are the Muslim. Allah says in the Quran in Surah Al-Imran chapter 3 verse 67 that Abraham peace be upon him, he was a Muslim. Allah says in the Quran in Surah Fussilat chapter number 41 verse number 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of thy Lord, works righteousness and says that I'm a Muslim.
Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a Muslim. Allah has told us to call ourselves Muslim. They cannot be a better label than Muslim. See, all these four great imams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, Malla bin... अभी यहाँ रुक जाओ, इसका तो मैं तफसीरा थोड़ा आगे करूँगा। उसने चंद आयतें पढ़ी जिसमें बताया कि हर नबी ने कहा मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। ये चार जो मजहब है ये भी तो मुसलमान है, ये मजहब है, मजहब से मुराद मसलक, ये मसलक है, लेकिन इनका बेस क्या है? इस्लाम, मुसलमान ही है ये, यहाँ कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर उसको पेश किस ढंग से कर रहा है कि हर नबी ने कहा मैं मुसलमान हूँ, यानी माज़ अल्लाह ये चारों जो है इनको फिरका डिक्लेयर कर रहा है वो। और उसके बाद अब ये जुमला खास सुनिए हम, works righteousness and says that I'm a Muslim. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a Muslim. Allah has told us to call ourselves Muslim. They cannot be a better label than Muslim. See, all these four great imams, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, may Allah be pleased with them all. They were great scholars. I love them. I respect them all. They were great scholars. But all these great scholars said, all these four imams said, that if you find any of my fatwa which goes against Allah and His Rasul, then you throw my fatwa on the wall. चारों इमाम ग्रेट है, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ग्रेट थे, मगर चारों इमाम बोलते हमारा कौल, हमारा फतवा हदीस के खिलाफ मिले तो उसको दीवार पे फेंक के मारो।